أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں نا؟ سب لوگ اپنے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ سب لوگ آپ کی جو پڑھائی چل رہی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ سب لوگ کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے ہم کو زندگی کو کیا کرنا ہے؟ گزارنا چاہیے. ہم اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری یہی زندگی میں کیا ہے؟ یہی عملیات، یہی ہمارے زندگی میں یہی کام ہے. یہ زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی میں سب سے پہلے ہم کو اپنی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ پڑھائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس سے پہلے ہمارے جو فقہ الحنفی کے 4th کلاس کی جو ہمارا جو سبق تھا، ہمارے ایگزام کے بعد ہم نے سبق شروع کیا تھا نا، پڑھا بھی تھا ہم نے کچھ حصہ. ہمارا چیپٹر کیا تھا؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں کیا کیا فرض ہے؟ نماز جنازہ میں کتنی باتیں فرض ہیں اور کتنی چیزیں سنت ہے نا؟ کتنی باتیں اس میں، کتنی شرائط ہے. ہم ان ساری کی ساری باتوں کو ہم نے نماز جنازہ میں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، ہے نا؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے نا؟ یاد ہے سب لوگ کو؟ یاد نہیں ہے یا پھر آپ نے جو نہیں دیکھا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ ویڈیو یا وہ کلپس آپ کو کیا کرنا؟ دیکھنا پڑے گا، آپ کو سننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو دھیان میں لانا چاہیے. تو ہم لوگ پچھلی بار ہم لوگ نماز جنازے کے متعلق پڑھے تھے، ہے نا؟ نماز جنازے کا حکم کیا ہے، اس کی شرائط کیا کیا ہے، اس میں فرائض کیا کیا ہے، وہ بات ہم نے پڑھے تھے نا؟ آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر اس کے سامنے ہی پڑھا تھا نماز جنازہ کا طریقہ ہی پڑھا تھا. پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، وہ بھی بات پڑھے تھے ہم لوگ، ہے نا؟ پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہ بات ابھی ہم نے پڑھا تھا، ہے نا؟ پڑھے تھے. ابھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اس کی دعا کیا کیا ہے، یعنی نماز جنازہ کی جو دعا ہے، اس کی جو اگر میت اگر کیا ہے مرد ہے یا پھر میت اگر بچہ ہے یا بچی ہے، وہ دعا بھی ہم نے پڑھا تھا. دعا سب کو یاد ہے؟ آپ لوگ کو یاد ہے؟ یاد جن کو نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ضرور یاد کرنا ہے وہ دعا کو، ٹھیک ہے؟ یاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بعد میں مشکلات آئیں گی، آپ کو پریشانی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہم نے بولا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم لوگ کو آج کل کیا ہے، بہت ساری چیزیں معلومات رہتی ہے. یہ جو چیز ہم کو معلوم نہیں رہنے کا وہی ہم کو زیادہ معلومات رہتی ہے، لیکن جن کو ہم کو جاننا ضروری ہے، جو ہمارے زندگی کے بہت اہم ہے، وہ ہمیں آج مسلمانوں کو یاد نہیں رہتا ہے. آج لوگ تو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کا طریقہ، اس کا جو یہ ہے، وہ سب نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ یہ سب باتیں پڑھے تھے نماز جنازہ میں. آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ نماز جنازہ کے اگر میت اگر کیا ہے بالغ ہے یا نابالغ ہے تو ہم کو دعا پڑھے تھے، ہم لوگ دعا پڑھے تھے نا. وہ دعا کیا ہے؟ یاد ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم نے یہ دعا پڑھے تھے، ہے نا؟ یہ دعا کو ہم کب پڑھیں گے اور کب نہیں پڑھیں گے، اور اگر میت اگر بالغ ہے یا نابالغ ہے اس میں کیا ہم کو بدلنا پڑے گا، وہ اس کے متعلق پڑھیں گے. اور اس میں کچھ مشق ہے، کچھ سوالات ہے، کچھ جوابات ہے، ہم اس کو پڑھ کے آج ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ریڈی ہیں نا؟ تیار ہے سب لوگ؟ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیے، ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دیکھیے اس میں کیا ہے، اگر میت اگر نابالغ ہے
یعنی میت اگر کیا ہے بالغ نہیں ہے، اگر نابالغ ہے، اگر بالغ ہے تو ہم نے اس کو دعا پڑھا ہے نا، وہ دعا پڑھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، ہم نے پڑھا. اور اگر میت کیا ہے بالغ مرد ہے تو یہ دعا پڑھیں گے. لیکن میت اگر کیا ہے جو مردہ ہے وہ اگر کیا ہے عورت ہے یا پھر لڑکی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے دعا کو اللہم اجعل، اگر میت نابالغ ہے تو اس کی جگہ پہ کیا پڑھنا پڑے گا ہم کو؟ اگر میت بالغ ہے تو وہ دعا پڑھیں گے کون سی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، وہ پوری کی دعا پڑھیں گے. لیکن میت اگر کیا ہے نابالغ ہے، بچہ ہے یا بچی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا. ہم یہ دعا پڑھیں گے اگر میت کیا ہے اگر نابالغ ہے، میت اگر بالغ نہیں ہوئی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو تو یہ دعا کو پڑھنا پڑے گا. لیکن دیکھیے اس میں دیکھیے نابالغ میت اگر لڑکی ہو تو نابالغ میت اگر لڑکی ہو تو اجعل کو ہو کی جگہ پہ اجعلہا کرنا پڑے گا. یعنی نابالغ میت ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہم اجعلہا، ہو کی جگہ پہ کیا کرنا؟ اللہم اجعلہ ہے نا لنا فرطا واجعلہ لنا، ہو ہر جگہ جو ہو ہے اس کو ہا میں بدلنا پڑے گا. دیکھیے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا مشفعا. تو اللہم اجعلہ کی جگہ پہ کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ ہا لگانا پڑے گا. اللہم اجعلہا لنا فرطا، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، اگر میت اگر نابالغ ہے اور لڑکی ہے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ اللہم اجعلہ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا ذخرا واجعلہا لنا شافعا مشفعا. تو ہو کی جگہ پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہا لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر میت کیا ہے لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور میت اگر لڑکا ہے چھوٹا بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا. یہ تو ہم کیا ہے اگر میت کیا ہے اگر لڑکا ہے تو یہی پڑھنا پڑے گا، کامن دعا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دعا بھی آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رہنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دعا ضرور یاد کیجیے. پھر اس کے بعد دیکھیے نابالغ میت اگر لڑکی ہو تو اجعلہ لنا وہ لگانا پڑے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے مشق، یعنی کچھ مشق ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ جوابات. ہم نے جو نماز جنازہ اب تک پڑھا، جو اب تک سیکھے، جو اب تک ہم نے جو باتیں جانیں، نماز جنازہ کیا ہے، نماز جنازہ میں کیا کیا ہے، وہ باتوں کا ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو بات ہم نے سیکھا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مرتبہ ریوائز کرنا پڑے گا. تو اس میں سوالات ہیں، دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں. کیا کرنا آپ لوگ کو؟ یہ پوری کتاب آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پوری کتاب کو آپ کو مائنڈ میں بیٹھانا ہے. بیٹھانے کے بعد کتاب لینا ہے، کاپی لینا ہے، قلم لینا ہے، اور لینے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے. پہلے کیا لکھنا ہے؟ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے. ہم نے پڑھا نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے نا. یعنی فرض کفایہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ وہ چیز ہے جو پورے لوگ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے اگر کیا تو سب کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ سب سے ذمہ داری ہٹ جائے گی. بہت سارے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو، پورے گاؤں والوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اگر کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے ادا کیا تو سب لوگ سے کیا جائے گی؟ ذمہ ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. پھر نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں؟ ہم نے پڑھا نماز جنازہ میں کتنے ہیں؟ فرائض میں کیا ہے؟ نماز جنازہ کی فرض کیا ہے؟ 2 چیزیں فرض ہے. پہلا ہے 4 تکبیرات، دوسری بات ہے اس کو قیام کرنا ہے. نماز جنازہ قیام کرنا ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. تو ان میں سے نماز فرض جو ہے پہلی فرض ہے نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں؟ نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 تکبیرات ہے نا. 4 تکبیرات ہیں. پہلے تکبیر میں کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ بسم اللہ پڑھیں گے، کیا بولتے ہیں، ثنا پڑھیں گے ہے نا. پہلی تکبیر کہیں گے ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر تیسری تکبیر میں کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے. وہ دعا جو ہم نے پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا ہے نا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ہے نا. یہ باتیں ہم کو پڑھنا پڑے گا. کیا؟ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں، دوسری تکبیر میں، تیسری تکبیر میں،
چوتھی تکبیر کے بعد ہم سلام پھیر دیتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ ہاں یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ یاد ہے تو بولیے کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہے نا، نماز جنازہ میں 2 باتیں فرض ہیں، 2 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا ہے 4 تکبیرات اور دوسری ہے کیا ہے؟ قیام، ہے نا۔ تو یہ 2 چیزیں فرض ہے، ہم نے جانا، ہم نے پڑھا، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اچھے سے پڑھیے تو بار بار۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ باقی نمازوں کی جیسے نہیں ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا، تھوڑا مائنڈ میں بیٹھنا پڑے گا، ہم کو تھوڑا دماغ میں بیٹھنا پڑے گا وہ چیزیں کیا کیا ہے نماز ہے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد دیکھیے سوالوں کے جوابات ہو گئے، اور اس کو کیا کرنا آپ لوگ ایک کاپی میں لکھنا ہے، لے کر کے پورے سوال لکھنا ہے، اس کے نیچے جواب لکھنا ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے وہ لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے جواب لکھنا ہے۔ پھر نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات ہیں تو پھر اس کا سوال لکھنا ہے، اس کے نیچے جواب لکھنا ہے۔ پھر پہلی اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں، کیا پڑھنا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے پہلی اور دوسری تکبیر کے بعد۔ کیا دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم، یاد ہے نا آپ کو؟ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا۔ یہ درود ابراہیم کو دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے نماز جنازہ کے فرائض ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد صحیح یا غلط کی نشاندہی کریں۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہچان کرنا پڑے گا، اس میں نشاندہی کرنا پڑے گا، اس میں پڑھوں گا آپ لوگ کیا کرنا، بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نماز جنازہ میں مقتدی تکبیرات کے وقت، نماز جنازہ میں مقتدی تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھائے، ہم نے پڑھا کیا ہے، اس کا صحیح کیا ہے؟ نماز جنازہ میں جب امام صاحب تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو سب لوگ مقتدی حضرات ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے امام صاحب، تو باقی مقتدی حضرات ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف وہ جو دعائیں ہیں، جو درود ابراہیم ہیں اور جو ثنا ہے اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، باقی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہے نا، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں مقتدی تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھائے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے نا۔ پھر نماز جنازہ کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا شرط ہے نا۔ نماز جنازہ کے لیے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا شرط ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم لوگ پڑھے کہ یہ نماز جنازہ کے لیے کیا شرط ہیں؟ نماز جنازہ کے لیے وہی شرطیں ہیں جو باقی نمازوں کے لیے ہیں۔ باقی نمازوں کے لیے کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، اور جگہ کا پاک ہونا ہے، اس کا کپڑے کا پاک ہونا ہے، اور استقبال قبلہ ہونا ہے۔ یہ سب نماز کی شرائط میں آتا ہے، باقی نماز کی۔ تو جو باقی نمازوں کے لیے جو شرائط ہے وہی شرائط کیا ہے؟ ان نمازوں کے لیے، نماز جنازہ کے لیے وہی شرطیں ہیں، ہے نا۔ اور حدث اصغر حدث اکبر سے بھی پاک ہونا ہے نا۔ حدث اصغر کیا ہے؟ یعنی جو چھوٹے حدث، یعنی جس سے ہوا یا پھر کوئی نجاست لگ جائے اس کو دور کرنے سے ہمارا، یا پھر اس کو جب ہم وضو لازم ہو جاتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، ہے نا، یعنی چھوٹا سا حدث۔ پھر حدث اکبر ہم نے پڑھا، حدث اکبر کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی چیزوں کا یا ایسی چیز کا نکلنا جس سے ہم کو وضو لازم ہو جاتا ہو، یا پھر جس سے ہم کو غسل لازم ہو جاتا ہو۔ مثال کے طور پر پاخانہ پیشاب کا لگ جانا، یا پھر منی کا خارج ہو جانا، یا پھر ایسی چیز کا نکل جانا ہمارے پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے جس سے ہم کو غسل لازم ہو جاتا ہے، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، ہے نا۔ ہم نے یہ باتیں پڑھی تھی۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کیا؟ نماز جنازہ کے کیا کیا اس میں کیا ہے؟ حدث اصغر کیا چیز ہم نے پڑھا تھا؟ حدث اصغر کیا ہے؟ یعنی جو بڑا حدث اصغر، یعنی جو کیا جس سے ہم کو وضو کرنا لازم ہو جاتا ہو، اور حدث اکبر جس سے ہم کو غسل کرنا لازم ہو جاتا ہو، ہے نا۔ مثال کے طور پر پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے ایسی چیز کا نکلنا جس سے ہم کو وضو کرنا یا غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، اور کتنی چیزیں فرض ہیں، ہم نے یہ باتیں پڑھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لاسٹ میں جو آتا ہے، سب سے لاسٹ میں دیکھیے پر کرے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو مکمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میں دعا پڑھ رہا ہوں، آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہم اغفر لحینا ومیتنا
اس کے بعد آپ کو مکمل کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور بہت ضروری آپ لوگوں کو یاد کرنا، کیونکہ یہ دعا ہم لوگ جب نماز جنازہ میں جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یاد نہیں دیتے ہیں. اور آپ لوگ جانتے ہیں نماز جنازہ ہم کو تھوڑا کیا کنفیوژن ہوگا. نماز جنازہ اور عیدین اور بقرعید کی جو نمازیں ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. کس میں؟ بقرعید کی نماز میں ہر تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن عیدین میں ہر تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا پڑے گا. لیکن نماز جنازہ میں ہم کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. صرف پہلی تکبیر میں ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. اس کے بعد ہم دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا. صرف امام صاحب کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، دعا پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، دعا پڑھیں گے. پہلی تکبیر میں کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وجل ثناؤک. پھر دوسرے میں درود ابراہیم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر تیسری تکبیر میں دعا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا. تو ہمارا جو چیپٹر ہے، ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے آج. تو نماز جنازہ کا حکم ہم جانا حکم کیا ہے، اس کے رکن کیا ہے، تو اس کے کتنے ارکان ہیں، کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، ہم نے پوری کی پوری باتیں پڑھیں. تو آپ لوگوں کو پورے چیپٹر کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا پڑے گا، یاد رکھنا پڑے گا. اور جو سوالات اور جواب ہم نے پڑھا آخری میں، اس کو کیا کیجیے؟ اس کو اپنے کاپی میں لکھیے، سوالات لکھیے، اس کے نیچے جواب لکھیے، سوالات لکھیے، اس کے نیچے جواب لکھیے. ٹھیک ہے. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو یاد رہیں گے اور آپ کو جتنی ساری باتیں ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم ہمارا سبق ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آنے والے سبق میں، آنے والے حصے میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.